أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عنوان اور موضوع ایک ہی تھا، لیکن اس کی وضاحت اور اس پر استدلال کے لیے ہر مجلس میں قرآن کریم کی ایک الگ آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جا رہا تھا، اور آج اسی عنوان کے حوالے سے جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت بھی جزئیاً صحیح کلیاً اسی مسئلے کو واضح کر رہی ہے، لیکن ابتدائی مجلس میں یہ وضاحت کر دی جائے کہ عام طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ سلسلہ مجالس کی آخری مجلس میں ایک مرتبہ رک کر پہلی مجلس سے لے کے آخری مجلس تک کے پورے موضوعات کو خلاصتاً بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا المناک واقعہ اور ایک اتنا بڑا صدمہ ملت جعفریہ کو برداشت کرنا پڑا کہ جس کا بڑا گہرا تعلق اب تک کی میری مجالس سے ہے۔ یہ 8 مجالس کا سلسلہ اعلان 7 کا تھا، لیکن بعد میں 1 دن کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے اندر میری اس کوتاہی کا بھی دخل ہے کہ ابتدائی 4 مجالس میں سے ایک آدھ مجلس بعض جسمانی اور صحت کے حوالے کی بنا پر میں صحیح انداز سے پڑھ نہ پایا تو موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آج مجالس 4 مجلسیں ہو گئی ہیں، آخری 4 مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو رہا، لیکن پتہ نہیں یہ کیا اتفاق ہے کہ جتنی گزارشات اب تک کی گئی، یہ المناک واقعہ ملت جعفریہ کا یہ عظیم نقصان ہمارے انہی موضوعات کے دائرے میں، تو ایک بار پلٹ کر ہم 4 مجالس کے خلاصے کو دیکھتے ہوئے اپنی حد تک جو ہماری ذمہ داری اس واقعے کے حوالے سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تذکرہ یہ ہو رہا کہ پروردگار عالم ایک مرتبہ نہیں، بار بار قرآن کریم کی مختلف آیتوں اپنے حبیب کے ارشادات کے ذریعے سے مختلف دعائیں جو معصومین نے ہمیں تعلیم کی ہے ان کے وسیلے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر ایمان مل گیا تو یہ یقین نہ کرنا کہ وقت آخر تک یہ محفوظ کی رہے گا، اسے بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ اور اس حوالے سے یہی تو گزارشات ہوئی کہ غفلت انسان کو مار دیتی، جس کا شکار اور نشانہ خود شیطان بنا۔ گھر میں گھر کا نظام سنبھالنے والی عورت
جو کبھی ماں بن کے اور کبھی بیوی بن کے گھر کا انتظام سنبھالتی، ایمان کو ختم کرنے اور ایمان کو ظاہر کرنے میں ان کا حصہ بھی بہت زیادہ. اور یہ گزارش کل سیمینر ہو گئی تھی کہ اللہ کے نیک بندے اپنی سب سے بڑی دعا یہی رکھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ شہادت پر ہو، اس لیے کہ شہادت کی فضیلت اور رتبہ اپنی جگہ، شہادت پر خاتمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا. شہادت کی دعا جو کل مرحوم آغا خوئی کے حوالے سے آئی تھی، وہ فضیلت جو شہید کی ہے اپنی جگہ پر، وہ رتبہ جو شہید کا ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ نعمتیں جو شہید کا انتظار کر رہی وہ اپنی جگہ پر. مگر اس سے سب سے بڑا یہ مسئلہ بھی حل ہو رہا کہ شہید راہ خدا وہ شخصیت ہے کہ وقت آخر شیطان اس کے پاس آ کر اس کو اس طرح نہیں بہکا سکتا جو ہماری ابتدائی 2 مجالس میں حقیقت آئی. لیکن یہی موضوعات جو اب تک بیان ہوئے، جب ہم اسے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اس عظیم مرجع، اس قتل کے واقعے پر جسے ہم شہادت کہتے اور شہادت سمجھتے، ایک مرتبہ پھر یہ ساری باتیں یاد آ گئی. میں گزشتہ چند سالوں سے مجالس کے ذریعے بھی اور اپنے ہفتے وار دروس کے ذریعے بھی ایک پیغام دیتا آ رہا ہوں اور آج اسے دہراتا ہوں. اللہ کے رسول ماہ سفر کی انہی تاریخوں، بس یہی تاریخیں، کل رات، آنے والی رات، اس دنیا میں پیغمبر اسلام کی آخری رات شب 28 سفر، تو غالباً اسی رات یا آج کی رات جبرائیل امین جو پیغمبر کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جبرائیل سے یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل، میرے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو رہا تو تمہارا اس دنیا میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت سے ملاقات کے علاوہ اس دنیا میں اب میرا کوئی کام باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ قیامت سے پہلے مجھے 10 مرتبہ اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجے گا، اور وہ ذمہ داری اب تک کی ذمہ داریوں کی بالکل الٹی ذمہ داری. یہ جملہ میرا. جبرائیل نے کہا کہ آپ کے بعد 10 مرتبہ پروردگار مجھے اور بھیجے گا قیامت سے پہلے. یہاں قیامت سے مراد وہ والی قیامت نہیں ہے جو حضرت اسرافیل کے سور کے نتیجے میں ہوتی. یہاں قیامت سے مراد قیامت صغریٰ جو ہمارے امام کے ظہور کے ساتھ شروع ہوتی، یعنی ظہور امام تک 10 مرتبہ مجھے اور بھیجا جائے گا. اور یہ جو 10 مرتبہ جبرائیل آئیں گے تو الٹا فریضہ انجام دیں گے. الٹا وحی مانا کہ اب تک جبرائیل آتے تھے تو آسمان سے زمین کی جانب کچھ لے کے آتے تھے، وحی ربانی ہے قرآن کی آیتیں. اور یہ جو 10 مرتبہ آئیں گے تو آسمان سے خالی ہاتھ آئیں گے، زمین سے اپنے ہاتھوں کو بھر کے لے کے جائیں گے. اس مرتبہ لے کے آتے تھے، خالی جاتے تھے. اب 10 مرتبہ جو بعد پیغمبر وہاں سے خالی ہاتھ آئیں گے اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے. مگر کیا لے کے جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا جبرائیل بتاؤ. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے بعد ایک مرتبہ تو مجھے اس دنیا میں اس لیے آنا پڑے گا کہ اس دنیا سے میں برکت کو اٹھا کے لے جاؤں گا. برکت. آج آپ دیکھیے مقدار کے اعتبار سے ہر آدمی کے پاس پیسہ بڑھ گیا، لیکن برکت کے اعتبار سے دیکھیے تو ہر آدمی کہتا وہ 30 سال کا پہلے کا زمانہ بہتر، وہ 40 سال پہلے کا زمانہ اچھا، وہ 100 سال پہلے کا زمانہ برکت والا. اب میں برکت کی تشریح کروں، 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا. یہ حدیث ایک ایسی حدیث کہ جس کا ہر فقرہ تشریح طلب ہے، لیکن میرا موضوع اتنا بڑا کہ میں تشریح میں نہیں جا رہا اور ضرورت ہے صاحبان ایمان اور بافہم مومنین کا مجمع. لیکن روایت بہرحال مکمل تو کرنا، اور اس کے بعد ایک بار پھر آؤں. اچھا اب آپ یہ ترتیب بھی دیکھتے جائیں اور حالات دنیا پہ نگاہ بھی ڈالتے جائیں. کیا واقعا یہی ترتیب نہیں چل رہی؟ کہا میں دوبارہ آؤں اور اب جو آؤں گا تو خدا کی رحمت کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جاؤں گا. دنیا والے پریشان، صاحبان ایمان فکر مند، رحمت خدا کی دعا کرتے ہوئے رحمت کہیں نہیں مل رہی، رحمت کہیں نظر نہیں آ رہی. اے اللہ کے رسول، اور پھر میں تیسری مرتبہ آؤں گا اور اس دنیا کی عورتوں سے
حیا کو لے کے چلا جاؤں، شرم و حیا کا کہیں وجود نہیں رہے، شرم و حیا نظر نہیں آئے گی، حیا کو لے کے جاؤں۔ اور اللہ کے رسول دیکھیے اگر حیا چلی جائے مگر اس کے بعد والی چیز باقی ہو تب بھی دنیا سمجھ سکتی، مگر جبرائیل اس کے بعد جب چوتھی چیز لینے آ رہے تو مسئلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول اب اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ آؤں اور نوجوانوں کے دلوں سے غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا۔ اگر عورتوں سے حیا ختم ہو لیکن مردوں میں ابھی غیرت موجود ہے پھر بھی معاشرہ گمراہ ہونے سے اور بگڑنے سے بچ سکتا، مگر پہلے ان کی حیا گئی اس کے بعد ان مردوں سے غیرت کو لے کے گیا۔ اور اللہ کے رسول اس کے بعد میں سلاطین زمانہ سے، میں حکمرانان وقت کے حکمرانوں سے عدل اور انصاف کا جذبہ لے کے جاؤں گا، اور چھٹی مرتبہ آؤں گا صاحبان صدق کا صدق لے کے جاؤں گا، ساتویں مرتبہ آؤں گا صاحبان دولت سے سخاوت کا جذبہ لے کے جاؤں گا، آخری مرتبہ آؤں گا اور غربا اور فقراء سے صبر کا جذبہ لے کے جاؤں گا۔ اب اس کے بعد آخری دو چیزیں، نویں چیز ہماری خاص آج مجلس کا موضوع، 10ویں چیز ہمارے پورے 8 دن کی مجالس کا موضوع، اور خود یہ نویں چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 10ویں چیز کتنی قریب آ گئی۔ دیکھیے اگر 10ویں چیز ہمارا اصل مسئلہ اور پتا چلا کہ ابھی دوسری چیز چل رہی، ایک اطمینان ہوتا ہے نا کہ 2 اور 10 میں خاصا فاصلہ، ابھی ہمارے پاس بچنے کا اور آرام سے بیٹھنے کا وقت ہے۔ اگر ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا اصل مسئلہ 10ویں چیز ہے اور ہم نے دیکھا تو پتا چلا چھٹا زمانہ چل رہا، ہم نے کہا ابھی تو بہت ہوا، لیکن اب آئیے نویں چیز دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ جب نویں چیز سامنے آ گئی تو اس کے فوراً بعد تو 10ویں چیز کو آنا۔ فرمایا جبرائیل پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے نویں سفر کو بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول اس کے بعد میں 9ویں مرتبہ اس دنیا میں آؤں گا اور علم اور علماء کو لے کے چلا جاؤں گا، اور پھر جب 10ویں مرتبہ آؤں گا تو صاحبان ایمان کے ایمان کو لے آؤں گا۔ اب انہیں ایمان کی ضرورت نہیں، اب ان کا ایمان رخصت ہو رہا تو جب 9ویں چیز آ گئی، ویسے تو ہر چیز ختم تھا لیکن سلسلہ چلا کیسے؟ دنیاوی چیزوں سے آخر منزل آ گئی ایمانی اور روحانی چیزوں تک۔ پہلے برکت کے بغیر پھر بھی آدمی رہ سکتا، رحمتیں بڑھ جاتی، لیکن یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے علم تک پہنچا اور آخر میں ایمان۔ جبرائیل کا یہ اقرار کہ قیامت صغریٰ یعنی ظہور ایمان سے پہلے جو آخری مرتبہ میں آؤں تو صاحبان ایمان کا ایمان لینے آؤں گا، یہ خاص میں مومنوں کے لیے آ رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، اس مجمع سے مجھے توقع نہیں کہ وہ ایسا سوال کرے، لیکن بعض اوقات بات پھیل جاتی۔ کہا کہ جب جبرائیل یہ چیزیں لے کے جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جبرائیل ہمارا ایمان لے کے جا رہے ہیں، ہم تو اپنا ایمان نہیں لے رہے، حدیث کو سمجھانے کا موقع نہیں، لیکن بہت ہی مختصر ایک جملہ جو وضاحت بھی ہے علماء کی طرف سے معصوم کی احادیث کی روشنی، وہ یہ کہ جبرائیل کو تو اس لیے بھیجا جا رہا کہ ہم نے یہ چیزیں اٹھا کے ایک طرح سے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ پروردگار نے کہا جبرائیل یہ لوگ قدر نہیں کر رہے، جاؤ اور اسے لے کے آؤ۔ مثلا آپ کی نگاہ کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک مثال دے رہا ہوں، ولا یناقش فی المثال، آپ کی نگاہ کے سامنے قرآن کا ایک پارہ کسی ایسی جگہ پڑا ہے کہ جہاں سبب توہین بن رہا، آپ پوچھیں گے بھی نہیں کہ اس کا مالک کون، آپ دریافت بھی نہیں کریں گے کہ کس کے ہاتھ سے گر گیا، آپ اس کو دوڑ کے جائیں گے اور اس کو احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے، اس لیے کہ قرآن کوئی بھی اس کا صاحب، کوئی بھی اس کا مالک اگر توہین آمیز جگہ میں پڑا ہے تو آپ کا فریضہ۔ جبرائیل نے آ کے دیکھا دنیا والوں کو برکت نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اس برکت کو، رحمت نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اس رحمت کو۔ بہت ہی بھونڈی مثال بنتی، اس لیے میں نے وہ مثال کہی کہ اگر نوزائیدہ بچہ کہیں پہ پڑا ہوا ملا، ہم ایک مرتبہ اٹھا کے لے آتے کہ والدین اگر اس کا خیال نہیں کر رہے، ہم پر واجب ہے اس کا ادا کرنا۔ بس جبرائیل اس لیے یہ چیزیں لے کے نہیں جائیں گے کہ ہم روکنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے چھین کے لے جا رہے ہیں۔ جبرائیل اس لیے یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ صاحبان ایمان نے اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا،
चुनाचे जब वो कैफियत हो जाए कि मोमिन अपने ईमान से भी तक आ जाए, मोमिन अपने ईमान से भी परेशान हो जाए, मोमिन को अपना ईमान भी नहीं चाहिए, वो घबरा के कहे कि ईमान भी मेरे लिए मुसीबत बन गया। अब वो वक्त आएगा कि जिब्राइल कहेंगे तुम्हें नहीं चाहिए तो लाओ मुझे दे दो, मेरी निगाह में ये कीमती है, मैं ले जाके इसकी हिफाजत से रखूं। लेकिन ईमान, और जैसा कि इस हदीस में आया, इज्तिमाई इनफिरादी ईमान को हर दौर में लोग खोते रहे। जिब्राइल का आखिरी दौर जब इज्तिमाई तौर पर साहिबान ईमान ने फैसला कर लिया कि उनको ईमान की जरूरत नहीं, इतना खुलकर कहेगा कोई नहीं, लेकिन अंदाज से पता चल जाता, तरीकों से पता चल जाता। हर आदमी शिकायत करता नजर आए कि ये क्या दीन है, ना हमें खाने देता है, ना हमें आराम करने देता है, ना हमें ऐश की जिंदगी गुजारने देता है, ना हमें दुनिया के मजे लेने देता है। हर तरफ से एक ही शिकवा हो, हर तरफ से एक ही शिकायत हो, हर मसले शरीफ में यही एक ही एतराज हो। तो जिब्राइल तुम्हें नहीं चाहिए, हमें दे दो, हम मोहताज, हम ले जाके इसको रखते हैं। ये कब होगा? कहा कि जब दुनिया से इल्म और उलमा उठने लगे। हमारी शरई जिंदगी गुज़श्ता 10 साल बड़े खतरनाक गुजरे, बड़े अजीब गुजरे। मैं अक्सर ये जुमला कह चुका, आज एक ऐसी मजलिस बन गई जिसको दोहराना पड़ रहा। और उससे पहले ये अर्ज कर दूं कि इस नुक्ते पर वही तवज्जो देगा जो जाग रहा, जो सो रहा उसे पता भी न चलेगा। अल मवाइज़ुल अददिया मासूम के हवाले से उनके जब पैगंबर इस्लाम यानी सरकार ये हदीस मौजूद इन्ना लिल जिस्म सित्ततु अहवाल, इसमें इंसानी की 6 हालतें, अल मौत वल हयात वस्सिहत वल मरद वल नौम वल यक़ज़त। जिसमें इंसानी कभी मुर्दा है, कभी जिंदा, कभी सेहतमंद है, कभी मरीज, कभी जाग रहा है, कभी सो रहा। कज़ालिक रूह, हदीस का जोड़ यही रूह है। इंसानी की भी हालत होती है, कभी रूह जिंदा होती है, कभी मुर्दा होती है, कभी मरीज होती है, कभी सेहतमंद होती है, कभी सो रही होती है, कभी जाग रही होती है। और मासूम ने बता दी, वजाहत भी कर फरमाया वह हयातुहा अल इल्म व मौतुहा अल जहल। इल्म रूह की जिंदगी, अगर किसी के पास इल्म है ये सबूत है इस बात का कि उसकी रूह जिंदा, और अगर कोई जाहिल है तो ये दलील है इस बात की कि रूह मर चुकी है। इसको मेरे मौला ने एक अजीब लफ्ज से बयान किया, कल मैयत बैनल अहया। ऐसा आदमी मानिंद है उस मैयत के जो लोगों के दरमियान चल रही चलता फिरता लाशा। आखिरी और आखिरी मजलिस में ये हमारा मौजू बनने वाला। फरमाया वस्सिहत वल यकीन वल मरद वश्शक। और रूह अगर यकीन के आलम में है ये दलील है इस बात की कि सेहतमंद रूह, और अगर रूह शक के आलम में जिंदगी गुजार रही तो ये दलील है कि मरीज रूह। हम में से बहुत से मोमिन, हम में से बहुत से बाअमल मोमिन, हम में से बहुत से प्रैक्टिसिंग मोमिन, लेकिन अमल हो रहा है शक के आलम में, अमल हो रहा है दिल को इत्मीनान क़ल्बी हासिल नहीं। फरमाया कि दलील है कि अभी हमारी तुम्हारी रूह मरीज है। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं, आखिरी 2 चीजें फरमाया वनौमुहा अल-गफ़ला वयक़ज़तुहा अल-हिल्म। और गाफिल होना, रूह का गाफिल होना ये उसकी नींद है, और रूह का होशियार होना और मुसलसल अपने आप को चेक करते रहना ये उसकी बेदारी। हमारी दूसरी मजलिस शैतान मार खा गया गफलत की वजह से। मोमिन को हर वक्त होशियार रहना, अपने बारे में सोचना। पैगंबर हकीकत बता दे कि तुम्हारी रूह सो रही है अगर वो गाफिल, और अगर वो होशियार यानी अपने बारे में होशियार चेक कर रही है अपने आप को, इसका मतलब है कि बेदार। एक बात गुज़श्ता 11 साल हमारी कौम के देख ली कैसी अच्छी। 1989 बच्चे कहते कि अगर जरा अंग्रेजी में भी पढ़ दिया करे, नवासी ववासी हमारी समझ में नहीं आता। चलिए करें 89 मराजे की तारीख की एक अजीम शख्सियत हजरत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि का इंतकाल हुआ, और यही माह जून इस महीने की 4थी तारीख, चुनांचे अभी आपने बरसी भी मनाई। 1990 एक और अजीम मर्जी सरकार आयतुल्लाह उज़्मा आगा शहाबुद्दीन मराशी का इंतकाल हुआ। 1991 एक और अजीम मर्जी आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के वलद अकबर, जिनके बारे में तकरीबन तय था कि मरजइयत इनके पास आई, और उन्होंने खुद मना कर दिया कि जब तक आयतुल्लाह कोई जैसा अजीम मर्जी जिंदा मेरे लिए अपनी तकलीफ करवाना जायज नहीं। 1991 सरकार आयतुल्लाह उज़्मा आगा सैयद यूसुफ अल हकीम, 1992
اور یہی ماہ سفر کا مہینہ تھا 1992 آیت اللہ العظمیٰ آقائے جن کا تذکرہ کسی اور حوالے سے کل ہو گیا 1993 آیت اللہ العظمیٰ آقائے الفاہدان 1994 آیت اللہ العظمیٰ آقائے عبدالعلی سبزواری 1995 آیت اللہ العظمیٰ آقائے اراکی 1996 آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید قاسم تبریزی جو نام بھی ہمارے یہاں نہیں پہنچا اور جن کے بارے میں جملہ کہا جاتا کہ یہ اتنے عظیم مرجع کہ آیت اللہ کوئی کے شاگردوں میں پہلے بیچ میں تھے مگر ایسے شاگرد تھے کہ بعض اوقات آیت اللہ کوئی ان سے استفادہ علمی کیا کرتے 1996 آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید قاسم تبریزی 1997 آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید محمد روحانی اور 1998 کا یہ منحوس سال آیت اللہ العظمیٰ آقائے مرزا علی اخباری. دیکھیے مسلسل سلسلہ چل رہا اس مجمع میں. مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے جو کہیں گے کہ مولانا یہ والا نقطہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں سنا. اس وقت پیرس 1995 تک کی, کسی نے اس کے بعد سنا ہوگا پیرس 1996 تک کی. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا. پوری تاریخ تشیع کو میں نے چھان مارا آج سے 3-4 سال پہلے. اس وقت بھی ہمیں کبھی ایسے 10-11 سال نہ ملے کہ ہر سال اتنے بڑے مرجع اور نائب امام کے انتقال کی خبر لے کے آیا. یہ سلسلہ مسلسل چل رہا. 1989 ماہ جون کی 4 تاریخ آیت اللہ العظمیٰ آقائے امام روح اللہ الموسوی الخمینی کے انتقال سے لے کر یہ شب جمعہ 19 جون آیت اللہ مرزا علی اخباری کی شہادت تک ہر سال یہ ایسی خبر آ رہی کہ کیا ابھی بھی ہمارے کان کھڑے نہیں, کیا ابھی بھی ہم سوچنے پہ مجبور نہیں. پیغمبر فرماتے کہ اگر غافل بیٹھے ہو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری روح اس وقت نیند کے عالم میں, اور اسی نیند کے عالم میں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی ساری اموات عام مومنین کی نہیں, مراجع کی اموات کے بارے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, بڑی گھونڈی بات بن جاتی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ہوائی جہاز میں کئی مراجع جا رہے اور پلین کریش ہو جائے 10 مراجع خدا نہ کرے ایک وقت میں انتقال کر گئے. ایسے واقعات تاریخ تشیع میں ہیں کہ ایک موقع پہ کئی شہادتیں 5-10 سال کے بعد ایک مرجع کے انتقال کی خبر آئی. یہ تو ایک فطری چیز, مگر اس انداز کا طریقہ کار کہ ایسا لگے جیسے پروردگار ذرا ہم کو جھنجھوڑ کے دیکھتا, پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر جھنجھوڑ آ جاتا, پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے. 11 سال وقفے. میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں, ہمارے سامنے ماں سبق کے انبیاء, ماں قبل کے انبیاء, یہ تاریخیں ماہ سفر سردار انبیاء کی تاریخیں ہیں. تو اس حوالے سے وہ تمام انبیاء جو پیغمبر سے پہلے گزرے ان کی تاریخ میں ہمیں 2 عجیب واقعات ملتے ہیں. چند منٹ کی معذرت ان مومنین کرام سے جنہوں نے اس حوالے سے میرے درس سنے. کیا کر ہر سال ایک خبر آتی ہے اور مجھے یہ بات یاد دلانا پڑتی ہے. ماں قبل کے انبیاء کی تاریخوں ہمیں 2 واقعات ملے. ایک نبی کے قوم پہ عذاب آئے, دوسرے نبی کے قوم پر بھی عذاب آئے. پہلا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا, دوسرا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا تھا. پہلا عذاب آیا اور آ گیا, اور دوسرا عذاب آیا اور سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا. فرق کیا رہا دونوں؟ خدا عادل, خدا کیا بادشاہوں کا نظام نہیں چلتا کہ کسی سے خوش ہوئے تو سب کچھ اس کو دے, ناراض ہوئے تو سن بچہ کولوں میں پلا دی. ہر چیز اصول کے تحت ہوتی ہے خدا کے یہاں. قوم نوح کو پر عذاب آیا, تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا, آسمان سے بارش. قوم یونس پر عذاب آیا, سارے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے, اب بالکل قوم نوح کا نقشہ سامنے آ گیا. مگر قوم یونس کا عذاب آ چکا, سروں پر پہنچا اور چھوتا ہوا واپس جا رہا. قوم نوح کا عذاب بڑھتا چلا گیا, رکا. فرق خدا کی طرف سے نہیں ہے, فرق خود انسانوں کی طرف سے. حضرت نوح نے کہا دیکھو سمجھ جاؤ عذاب آئے. قوم نے مذاق اڑایا, کہا ذرا دکھائیے تو عذاب کیسا ہوتا. حضرت یونس نے کہا سمجھ جاؤ عذاب آئے. قوم نے مذاق اڑایا, کہا اچھا ذرا دکھائیے تو صحیح عذاب کیسا ہوتا. ایک بار عذاب آنا شروع, جیسے ہی عذاب نظر آیا قوم نوح مزے لے لے. اچھا ایسا ہوتا ہے عذاب,
تو اپنے اللہ سے کہیے کہ ایسا عذاب اور بھیج دے. گرمی بہت ہے, بارش ہو رہی ہے, مزہ آ رہا, سب لوگ گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے نہانے کے لیے, تندور سے پانی ابلا, مزہ آ رہا. تو بھئی یہ تو فوارہ نما پانی ہے, تو بہت اچھی چیز آپ نے بنائی, 2 4 10 15 اور ایسے فوارے جاری کر دی. اور یہ جو اس وقت بارش ہو رہی, کتنا مزہ آ رہا. سب نے ایک مرتبہ لنگوٹ پہنے اور باہر نکلا, کہا کہ ایسے عذاب تو ہمیں روزانہ صبح شام چاہیے. مذاق اڑاتے رہے, عذاب بڑھتا چلا. اور ایسا سخت ترین عذاب ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قوم نوح جیسا عذاب کبھی نظر نہ آیا, کہ ایک شخص بچا آدمی تو آدمی جانور لکڑی پہ آ گئے. اسی لیے ہر جانور کا ایک جوڑا حضرت نوح کو اپنی کشتی میں رکھنے کا حکم تھا, تو باقی سارے جانور مرنا. مگر قوم یونس پر جب عذاب آیا ویسے ہی بادل, انہیں بھی یہ کہنے کا حق تھا کہ بھائی یہ تو بڑے مزے کا عذاب, بدلہ پر آلود ہو گیا, گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی, علاقہ بھی قوم یونس کا یہ ہے جو بڑا گرم, بھائی تو بڑا مزہ آ رہا, ٹمپریچر ایک دم سے گر گیا. بارش کے آثار ہوتے ہیں, مومنین ذرا سنبھل جائے, مومنین یہاں ذرا مزے لینے لگے, نہیں گھبرا دو, پریشان ہو. کہا کہ نبی نے صحیح کہا, ہم بنا وجہ ان کا مذاق اڑا رہے, کیا کریں. اب پورا واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آخر عالم نے بتایا کہ توبہ کرو, روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے شہر سے باہر نکلے. پروردگار ہماری توبہ, ہم نے جو کیا غلط کیا, نبی کی بات نہ مانی غلط کیا, عذاب کا مذاق اڑایا غلط کیا, عذاب آیا سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا. تو 2 مثالیں ہیں, عذاب کو دیکھ کے مزہ لے, عذاب کو دیکھ کے آنکھیں کھل جانا اور فوراً اپنی غلطی کو مان لینا. مزہ لینے والے کا حشر قوم نوح جیسا ہوگا, غلطی مان لینے والا قوم یونس کی طرف سے ایسی مثال بن جاتا کہ اللہ نے وعدہ بھی کیا عذاب کا, خدا نے کہا میں اپنا وعدہ واپس لیتا. تو ظاہر ایسا لگے کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا, لیکن توبہ کرنے والوں پہ عذاب نہیں بھیج سکتا. درود بھیجو. ہیں 2 مثالیں ہمارے ساتھ, اور انہی انبیاء کی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا. قرآن میں ہر نبی کا ذکر نہیں آیا, جن کا ذکر آیا ہے فقط ایک اعتبار سے آیا ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, لوگوں کو ورلڈ ہسٹری نہیں پڑھا رہا ہے. قرآن ہے فاقبروا یا اولل الابصار, اے صاحبان بصیرت عبرت پکڑو, عبرت کی کتاب ہے. تو دونوں واقعات قرآن نے بتایا, اور ان دونوں کو ملانے والی ایک آیت آ گئی. دونوں واقعات کو ملانے والی ایک آیت آ گئی, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. کیا آیت آ گئی جو بتا رہی ہے خدا ان کے یہاں عذاب کا طریقہ کیا. کہا ہم عذاب اچانک نہیں لاتے, ہم عذاب یکایک نہیں لاتے, لیکن ہمارے یہاں اصول دین میں ہے خدا عادل. یہ عادل جو ہے نا, اس وضاحت میں یہ چیز تھی, خدا عذاب اچانک نہیں لاتا, آہستہ آہستہ. خدا کو اپنے بنائے ہوئے بندوں ختم کرنے میں مزہ نہیں آتا, اصلاح کرنا چاہتا ہے ہلکا سا عذاب. اب سمجھ جاؤ, ذرا عذاب کی شدت بڑھا دی, اب سمجھ جاؤ. سنستدرجہم, عربی میں ایک لفظ ہے سینے اور سیڑھی کے لیے درجہ, اردو میں بھی درجہ استعمال ہوتا ہے. سنستدرجہم, درجہ درجہ کر کے ہم عذاب دیتے, لیکن دیتے اس طرح ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. فقط جس کی آنکھیں کھلی, جس کی روح بیدار, جس نے غفلت کے پردے ہٹا دیے, ہمارے سامنے ایک ہی انداز کا عذاب آ رہا کہ پوری 1200 سالہ تاریخ غیبت میں مراجع کرام کے اس طرح سے انتقال کی خبر نہیں آئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جبرائیل کا یہ نواں وزٹ ہو رہا, تمہیں نہیں چاہیے مراجع, تمہیں نہیں چاہیے نائب امام, تمہیں نہیں چاہیے نظام شریعت, تمہیں نہیں چاہیے حوزہ علمیہ, تمہیں نہیں چاہیے فقہ کے مسائل. اللہ کو چاہیے, اللہ کو یہ ہستیاں چاہیے اور محبوب ہم لے جاتے. لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ گئے تو آخری مرحلہ ہے کہ تمہارا ایمان جائے گا. جب برکت اٹھ جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں 8 باتیں اور, جب حیا چلی جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں 6 باتیں اور, جب صاحبان دولت کی سخاوت چلی جائے گی تو باتیں تھی. لیکن جہاں علماء چلے جائیں گے اور ایمان چھینا جائے گا اس میں کوئی غیب کوئی وقفہ نہیں ہے. علماء گئے کوئی اب تمہارا ایمان جانے کی باری آ گئی. تو اب ہمیں غور کرنا ہے اس واقعے, اور یہ واقعہ کیا ہے. ہمارا آپس کا میڈیا بھی کتنا کمزور, اس شب جمعہ کا واقعہ, اور ابھی تک صحیح معنوں میں تفسیر بھی نہیں آ پا رہی. لیکن جتنی تفسیرات مجھ تک پہنچی, واقعات تغیر و تبدل ممکن کہ نہ ہمارے پاس اپنا اخبار, نہ ہمارے پاس اپنا ریڈیو, نہ ٹیلی ویژن. حتیٰ یہ کہ صحیح معنوں ابھی ایران میں بھی پوری تفسیر نہیں آ پا رہی.
حکومت اسلامی ایران اگرچہ احتجاج کیا مگر احتجاج کا جواب حکومت عراق کی جانب سے یہی کیا میں خود بڑا افسوس ہے اور ہم خود سوچ منا رہے ہیں مگر چند نامعلوم دہشت گردوں کی یہ کارروائی اور وہ کیا واقعات ہمارے اس وقت کی سفر مراجع یہ گزشتہ 10 سال ہمارے مراجع کی تیسری صف گزر رہی ہے. دیکھیے ذرا بھونڈی مثال ہے لیکن بچوں اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہمارے مراجع آج سے 10 سال پہلے جو مراجع تھے تقریباً یہ وہ جن کی عمریں 90 سال کے اطراف تھے وہ پہلی صف مانی امام خمینی آیت اللہ کوئی آغا گل پائگانی آغا مراشی. دوسری صف جو 80 سال والی آغا عبدالعلی سبزواری آغا روحانی آغا کاظم تبریزی آغا یوسف الحکیم اور اس کے بعد یہ تیسری صف ہے جو ابھی چل رہی ہے جو 65 اور 70 کے بیٹے ہیں جس میں سب سے نمایاں نام آیت اللہ العظمی آغا علی حسینی سیستانی کا مگر نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ شیعہ میں ایسا ہوا اور نہ اب اس کی توقع کرے کہ ایک دور میں صرف ایک مرجع نہیں. اللہ نے ہمیشہ یہ برکت ہمیں دی اور کثرت کے ساتھ دی. چنانچہ آیت اللہ سیستانی کے ہم اثر یعنی عمر میں ان کے قریب اشتہاد کی تعلیم میں تقریباً ان کے شریک اور مرجعیت میں ان کے قریب جو سب اس وقت اس میں جو سب سے نمایاں نام وہ 4 یا 5 کے آغا سیستانی اور آغا خامنائی کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. اس میں تیسرا نام تھا مرزا علی اقباری آیت اللہ العظمی اس منزل پہ پہنچ گئے. چوتھا اور 5واں نام تو خیر مشہور آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمی آغا شیخ جواد تبریزی. یہ 5 مراجع تقریباً عمر کے اعتبار سے بھی کم و بیش ایک جیسے اشتہاد کی تعلیم بھی سب نے اس زمانے میں حاصل کی اور مرجعیت بھی تقریباً سب کے ساتھ چل رہی ہے. یہ اس وقت یہ 5-6 مراجع کا 1-2 نام اس میں اور بھی آ سکتے ہیں. ایک ایسا گروہ بن گیا جیسا آج سے 20 سال پہلے آغا کوئی تھے آغا خمینی تھے آغا گلپائگانی تھے آغا مرشی تھے مشہد میں آغا عبداللہ شیرازی تھے آغا مینانی. ایک عجیب بہت ہی حسین بہت ہی بہترین مرجعیت کی تیسری صف کا گروہ بنا. یعنی اب تو یہ صف اول ان میں سے ایک نمایاں نام آیت اللہ العظمی آغا مرزا علی اقباری کا تھا. حسن اتفاق ان کا سن پیدائش اور آغا سیستانی کا سن پیدائش کیے 1349 ہجری یعنی 1930. البتہ آغا سیستانی سیستان میں پیدا ہوئے آغا تبریز میں جیسے نام سے اندازہ ہو رہا ہے تبریز. پھر دونوں کا انداز تعلیم بھی ایک ایسا ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل ایک ہی زمانے میں خون پاؤ چنانچہ اساتذہ بھی ایک آغا حسین بروجردی سے دونوں نے علم حاصل کیا. آغا حجت دونوں کے استاد اور پھر تقریباً ایک ہی زمانے میں 1370 ہجری جب ان کی عمر 20-21 سال میں نجف میں بھی اساتذہ یکساں آغا محسن حکیم سے دونوں نے علم لیا. شیخ حسین ہلی یہ سارے نام لے کے بات کو میں ذرا خشک بنا رہا ہوں یہاں کے مجمع کے لیکن یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کبھی ہوتا ہی نہیں. اسی بہانے 1-8 منٹ آپ کا لے لیا جائے. اور آغا خوئی کے ذریعے اتنے قریب عزیز قریب اور محبوب ترین شاگرد کہ آغا خوئی دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے قرۃ عینی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. پہلے 5 علماء جنہیں آغا خوئی نے اشتہاد کی سند دی اس میں آغا سیستانی کا نام ہے اور آغا کرمی کا نام. اور آغا روحانی کے انتقال کے بعد کثرت کے ساتھ آغا عربی کی تقلید شروع. اطلاع یہ ملی کہ یہ شب جمعہ جو گزری جب میں اس عزا خانے میں اس سال کی پہلی مجلس پڑھ رہا تھا اپنے دستور کے مطابق کربلا کی زیارت کے لیے گئے اور کربلا سے واپس آ رہے کربلا اور نجف کے درمیان حکومتی اصطلاح کے مطابق نامعلوم لوگ حملہ آور ہوئے. گاڑی کو روکا گیا اور فائرنگ کے ذریعے کربلا اور نجف کے درمیان ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارا ایک عظیم مرجع بالکل آغا سیستانی کی حیثیت کے مطابق ان کی حیثیت اور اس شب جمعہ کو شہید ہوا. تفصیلات آنے میں 2 دن لگے. اس کے بعد سے باقاعدہ طور پر ایران میں بھی شوق منایا گیا سرکاری احتجاج کیا گیا. صاحبان ایمان نے صف اعزاز صف تسلیت بچھائی. ہماری
15 मिनट की ये गुफ्तगू बात मोमिनीन पे घना गुजर रही हो, लेकिन क्या किया जाए, हमारे ये वो मराजी कि वैसे आम हालात अगर इनकी वफात तो इसलिए हम पर वाजिब हो जाता है इनका गम मनाना। ये हदीस मोतबर कि जब किसी मुस्तहिद का इंतकाल होता तो 40 दिन तक जमाने का इमाम उसकी सफेदा बिछा के बैठता, और जब ऐसी शहादत की आलम हमारी तारीख मरजियत, बाद मुस्तहिदीन ऐसे गुजरे जो मर्जे बनकर शहीद हुए। शहीद अव्वल और शहीद नासानी के नाम तो मशहूर व मालूम। शहीद सालिस के हवाले से वो वाकया भी कि जब जहांगीर बादशाह शहीद सालिस को शहीद कराने के बाद उनका लाशा आगरा के बाहर वहां फेंका था कि जहां आज शहीद सालिस का रोजा यमता, तो रात को एक सैयद ईरानी के ख्वाब में शहजादी आई और कहा था कि मेरे बेटे का लाशा बड़ी मजलूमियत के साथ खुला जगह में पड़ा, मेरा जो हक है तुझ पर उसके हवाले से वास्ता करती हूँ कि जाओ और मेरे इस बेटे को पूरे शान और एहतराम के साथ दफन करो। उस वक्त आगरे के बाहर दफन किए गए। आज तो खैर देखने वाले जानते हैं। ये एक सिलसिला जो इस वक्त आयतुल्लाह उज़्मा शहीद मिर्जा अली हरवी तक पहुंचा, लेकिन इन दो चीजों के साथ साथ ये एक मर्जी आम हालत में इंतकाल करे तब हम सफेदा बिछाते, और अगर शहादत के साथ हो तो फिर तो हमारा गम क्या कहना, यह हमारा गम। वरना हर मर्द दुआ यही मांगता कि मुझे शहादत की मौत नसीब। लेकिन तीसरी चीज हमारे लिए खतरा है कि ये इतनी सारी मराठे की अमवात और मुसलसल, मगर ऐसी मुसलसल कि ऐसा लगता है कि वक्फा दे देगी। कहीं हमारे लिए तो कोई पैगाम नहीं बन रही, कहीं हमें गफलत से बेकार करने के परवरदिगार आलम की कोई हिकमत तो नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद भी हम बड़े सो दे रहे हैं। अब एक जुमला और अर्ज करूं और अपने आज की मजलिस के मौजू पे इख्तिताम तक पहुंचाऊं, और वो ये कि आयतुल्लाह उज़्मा शहीद मिर्जा अली हरवी तबरेजी कहलाते हैं जो कि तबरेज में पैदा हुए, हरवी कहलाते हैं जो कि नजफ अशरफ में जिंदगी गुजरी, और नजफ का एक नाम गर्रा। लेकिन जब एक बार उनसे पूछा गया, ये वो सवाल है जो अक्सर बेतकल्लुफ शागिर्द अपने असातिज़ा से करते हैं, और हमारे दर से खारिज उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता होता है वो कल बयान हो चुका कि आप जो इस कमसिनी इस मंजिल पे पहुंचे, 28 साल की उम्र थी जब मरहूम आयतुल्लाह कोई अपने 5 शागिर्दों को इजाजत दिया जिनमें ये भी शामिल, इनकी उम्र 28 साल। तो आप जो इस कमसिनी में इस मंजिल पे पहुंचे, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हिस्सा? असातिज़ा का हिस्सा तो असल में शम्स आयतुल्लाह कोई की खुसूसी शफ़क़तें तो हर आदमी जानता, मगर कहा कि ये सारी चीजें अपनी जगह है। ये बात की सबसे ज्यादा इस मंजिल तक पहुंचाने में एहसान मेरी मादरे करा देता। देखिए, मैंने कहा ना कि आज की 5वीं मजलिस, अब तक की 4 मजलिसों का खुलासा खुद ब खुद जमा हो रहा। आज मेरे ज़हन एक नई चीज बयान करना था, लेकिन इस वाकये की तफसीलात मुबहम तौर पे तो कल मुझे पता चल चुका, तफसीलात हासिल करने में इतना वक्त लगा कि जुमेरात के वाकये का सो आज पीर की मजलिस में हम मना रहे, खुद ब खुद मौजू बन गए का मेरी मादरे करामी का। ये 2 साल के थे जब साये पदरी से महरूम हुए और यतीम हो। बाप की जानिब से मेरे सैयद, माँ इनकी सैदानी, चुनाचे फिक़ के नाम मैदान कयामत में ये शहजादी के महरम के तौर पे लाई जाएगी। लेकिन उन सैदानी या नस्ल फातिमा से ताल्लुक रखने वाली उन काबिल एहतराम खातून सबसे बड़ा क्रेडिट ये कि जब 2 साल सुहाग गुजरा और शौहर का इंतकाल, अपने बच्चे को उसके बाद इस एहतियात और तक़वे के साथ पाला कि खुद कह रहे हैं कि अगर मेरे मादर करामी की वो तवज्जो, वो तरबियत और वो शरीयत के दायरे में रहकर मेरा ख्याल रखना न होता तो शायद आज मैं इस मंजिल पे न पहुंच पाता। हमारा परसों का मौजूद था, हमारी कल की मजलिस का मौजूद शहादत, और उससे पहले वाली मजलिस का मौजूद गाफिल था। तो बस इख्तिताम यहीं पे करता कि गाफिल न हो, ऐसा न हो कि सनस्तदरे जो उनकी एक परवरदिगार की जानिब से एक वार्निंग और खतरे की घंटी हमारे लिए बज रही है। अलर्ट होके बैठना, होशियार होके बैठना। इसी हवाले से एक आखिरी गुजारिश भी करूं
اگر کہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن گزارش کروں ایک بات اور توجہ سے مشاہدہ کیجیے کہ یہ جتنی باتوں کا اب تک تذکرہ کیا گیا، ان سب کے مقابلے آج کل سب سے زیادہ کوششیں ہو رہی مقام مرجعیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عورتوں کی حیا کا بھی مذاق اڑایا جا رہا، نوجوانوں کی غیرت کا بھی مفہوم بدلا جا رہا، صاحبان دولت سخاوت کے بھی مفہوم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے آنکھ بند کر کے دیتے، اب وہی دیتے ہیں جس کا فائدہ فرق کر ان کو دے۔ اور جب سے یہ مستحق آ گیا کہ مرجع کو جا کر کسی سوشل ورک کی رپورٹ میں دو تو خمس کا اجازہ مل جاتا، جس اسپتال میں اپنا علاج کرانا ہے وہاں کے لیے خمس کا اجازت، جس اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانا ہے وہاں کے لیے خمس کا اجازت، جس قبرستان میں اپنے خاندان والوں کو دفن کرنا ہے اس کے لیے خمس کا اجازت۔ مسئلہ خمس اور مسئلہ اجازت ہو، خیر وہ مرجع کا اور آپ کا مسئلہ، لیکن آج کل صاحبان دولت خرچ کرنے کا بھی یہ طریقہ سیکھا کہ ایک طرف اپنے آپ کو سخی بھی کہلوا، دوسری جانب انکم ٹیکس کے اندر بھی بڑی سہولت و آسانی مل جاتی، اور تیسری جانب جو دو اس سے زیادہ کسی اور حوالے سے اپنے ہاتھ میں لے ہوئے۔ فقراء کا صبر جس طرح سے جواب دے گیا کہ اگر ان کو کسی دروازے سے خالی ہاتھ پلٹایا جائے تو گالم گلوچ سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ مرجعیت کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ تاریخ شیعہ 1250 سال کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ ایک مرجع۔ آج صاحبان ایمان اسی چیز کو سب سے زیادہ اعتراض کا نشانہ بنا رہے ہیں اور مرجعیت کو سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو لیڈرشپ نہ ملے وہ اپنا گروہ لے کے الگ بجا ہو جاتا، ایک ایک نام سے 10 ٹکڑے ہو جاتے۔ تو مرجعیت بھی یہی، ہر ایک کو اپنی تقلید کروانا، ہر ایک کو خمس جمع کرنا، ہر ایک کو لوگوں سے پیسے دینا ہے۔ یہاں تک لوگ کہہ دیتے کہ ہم نے یہ سنا ہے مراجع کہ فلاں صاحب ہمارے وکیل، انہیں آپ خمس دے سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں صاحب ہمارے وکیل، آپ پر کوئی پیغمبری وقت آئے تو ان سے جا کے لے سکتے ہیں۔ اب قسم قسم کے اعتراضات، یعنی جو کچھ جانتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا، جنہیں پتا ہی نہیں کہ مراجع کی وجہ اس وقت کتنے گھر چل رہے ہیں، کتنی تنظیمیں بن رہی ہیں، کتنے شہروں کا نظام سنبھالا جا رہا، معلومات کسی کے پاس نہیں، معلوم کرنے کی زحمت بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اعتراض کرنے میں ان کی زبان کی تیزی دیکھیے کہ ہر زبان بھی کس کے خلاف، کسی یہودی کے خلاف نہیں، کسی عیسائی کے خلاف نہیں، نشانہ بنتا ہے تو سیدھا ہمارا مرجع با میدان کربلا، خالی مقتل نہیں، مقتل میدان کربلا، خالی وہاں پہ شہادتیں نہیں ہوئی، وہاں پہ درس بھی دیے گئے، وہاں پہ تربیت بھی دی گئی۔ میرے ایک محترم بزرگ کے واقعات اگر مجھے بھی کبھی فرصت ملتی تو سب سے پہلے جن کی مجلس میں سننے دوڑتا ہوں حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، ان کا پورا ایک اشرا 10 گاہے کربلا کراچی کی کسی بھی کیسٹ لائبریری سے حاصل کی، پورے 10 دن کربلا کے 10 ایک مدرسہ ہے کربلا، ایک حوضہ ہے کربلا، ایک تربیت گاہ ہے کربلا۔ مقتل تو ہے، شہادتیں تو ہوئی ہیں، مگر ہر شہادت کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں رہا۔ کربلا مقام مرجعیت کی اہمیت کو بھی واضح ہے، اور بڑے عجیب انداز، اتنے عجیب انداز سے کہ اس کی خاطر میرے جو ابھی بھگے گا نہیں پورا ہونے دی، اس کی خاطر زینب کبریٰ جیسی عظیم ہستی، ان کی عظمت کو بھی ایک لمحے کے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ میدان کربلا ایک عجیب وقت، ساری بیوی زینب سے پوچھتی ہیں شہزادی ہماری شرعی ذمہ داری کیا؟ پہلے نقطہ سن لیجیے، اس کے بعد مسائل کی منظور، جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور اتنا آسان مسئلہ پوچھا گیا کہ ہمارے حوضے جو KG کا طالب علم ہوتا وہ بھی یہ مسئلہ جانتا کہ جان خطرے میں ہو تو پردہ ساقط اور معاف۔ زینب کبریٰ کو کیا یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ جن کے بارے میں معصوم امام کی نہ سے اور انہی معصوم جن سے مسئلہ پوچھیں گے کہ وہ بھی اما انتی عالمۃ غیر معلم، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں، ایسا علم ان میں وہی کہنا تھا انتی عالمۃ غیر معلم۔ اور
علم زینب ظاہر بھی ہو چکا علی کی خلافت ظاہریہ میں 4 سال شہر کوفہ 4,000 عورتوں جمع کر کے ایک دن درس تفسیر قرآن، ایک دن درس حدیث، ایک دن درس شریعت، ایک دن درس تاریخ دیا کرتی. وہ سن 41 ہجری تھی، آج 61 ہجری. اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم، مسئلہ معلوم، مگر پھر کیوں پوچھ رہی؟ یہ نہیں کہا کہ بیویوں میں جواب دیتی. میرا بیٹا امام زمانہ، پہلے اپنے بیٹے سے پوچھوں گی، اس کے بعد تمہیں جواب دو. کیوں؟ اہمیت بتا کہ دیکھو مقام یعنی علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا. اپنی نہ چلاؤ. ہمارے یہاں تو کچھ علم نہیں ہے، پھر بھی ہر آدمی ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کو تیار. زینب کبریٰ علی کی بیٹی اور علم میں بھی علی کی وجہ جانشین، مگر بتاتی ہیں کہ اسلام میں ہر چیز ایک طریقے سے، جو پوچھنا ہے پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا. اگر معلوم بھی ہے تو پہلے اس سے تصدیق کرواؤ، اس کے بعد بتاؤ. اور یہی امامت بڑھتی جا رہی، امت کو لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتی. اور جس وارث کے حوالے کیا اس کا نام ہے مرجع. میدان کربلا نے بتایا کہ پروردگار اور امام معصوم ایک طریقہ قائم کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ کار ہم تک پہنچانے کے لیے زینب کبریٰ کی شخصیت ذرا سی مجروح. ہم تو عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. ایک دشمن اہل بیت کہہ سکتا کہ جی یہ واقعہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی زینب معمولی سا مسئلہ بھی نہیں جانتی تھی، آپ ان کی شخصیت کو اتنا بڑا بناتے. خود کربلا کا واقعہ بتا رہا کہ اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم. زینب کو ایک درس ہمیں دینا ہے مرجعیت کے حوالے سے، مگر ایسا درس ہے کہ جس کو دیتے ہو وہ زینب کبریٰ کی شخصیت ذرا سی متاثر ہو رہی. میرے مولا سجاد نے کہا کہ کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عظمت زینب پوری طرح سے تمہارے سامنے نہ آئے. آج ایک اہم درس کے لیے ضرورت ہے کہ زینب کبریٰ وہ سوال کرے کہ جس سے دشمن اہل بیت کو موقع مل جائے زینب پر اعتراض کرے. مگر مسئلہ زیادہ ہے، ایک اعتراض کے مرتکب رہے ہیں مسئلہ واضح کرنے کے. اور مسئلہ امام ہو تو مسئلہ امام سے پوچھو، نائب امام ہو تو اس سے پوچھو، اپنی نہ چلاؤ. لیکن اب جو عظمت زینب وہ کیسے پہنچے وہ بھی سن. کربلا کا واقعہ کب مکمل مانا جائے گا؟ 11 محرم کو جب قافلہ چلا، ٹھیک ہے، جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچے تب جا کے جہاد کربلا مکمل ہے نا. تاکہ اسی میں ہم بتائیں گے کہ زینب کی عظمت کیا. دربار یزید ہے، سید سجاد سے کہا جا رہا ہے فرزند رسول ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا. لیکن سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک لفظ میں ہو سکتا. فرما دیں ٹھیک ہم رہا ہونے کو تیار، فرما دیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے رہا. نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ کہا یزید جب سے میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. میں جا کے پھوپھی سے پوچھوں گا، جو وہ جواب دیں گی وہ جواب میرا ہوگا. کل میدان کربلا میں زینب کہہ رہی ہے بیویوں میں مسئلے کا جواب دینے کے لیے امامت کا انتظار کرتی ہوں. آج دربار شام میں امامت کہہ رہی ہے کہ میں اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے اپنی پھوپھی زینب کا انتظار کر رہا ہوں. کل مسئلے کو واضح کرنے کے لیے زینب کا سوال ضروری تھا، آج عظمت زینب کو واضح کرنے کے لیے سجاد کا انتظار ضروری تھا. جب تک کہ میری پھوپھی کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک میں کچھ نہ کہوں گا. اور جب زینب سے جا کے پوچھا تو زینب کا جواب کیا تھا؟ سجاد بیٹا اگر وہ ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری 3 شرطیں مانی. دیکھیے یاد رکھیں جس نے شکست کھائی ہے وہ کبھی شرطیں نہیں لگاتا. شرطیں ہمیشہ وہ لگاتا ہے جو کامیاب ہوا، کامران ہوا اور فاتح بنا. شرطیں یزید کو لگانا چاہیے کہ رہا تو کرتا ہوں فوراً چلے جائیے، رہا تو کرتا ہوں آئندہ کربلا کا نام نہ لیجیے. شرطیں وہاں سے آ رہی تو ہماری 3 شرطیں مانے تو ہمیں رہائی قبول. اور پہلی شرط یہ کہ جب سے ہمارے وارث مارے گئے ہیں اب تک کھل کے ماتم نہیں کرتے. ارباب اللہ چند ہی دنوں پہلے کی بات، زندان شام میں میرے مولا سجاد کی نگاہ پڑی، میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. سجاد گھبرا گئے، پھوپھی اماں
آپ نے تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تھی، آج کیا حالت ہے؟ کا بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر میں استعمال کروں تو بچے روکے رہ جائیں، میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ آج زینب اتنی کمزور ہو گئی تو کیا پتا چلا زینب بڑی پیاسی ہے، زینب بڑی پیاسی ہے۔ زینب کو پہلی شرط لگانا چاہیے تھی، سجاد ہم 1 سال کے پیاسے ہیں، یزید سے کہتے پہلے ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ نہیں، زینب نے بتایا ہم پیاسے تو ہیں مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، ماتم کی پیاس ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے، پہلے ہمیں اپنے شہیدوں کا ماتم کرنے دیا۔ اور دوسری شرط یہ ہے، میدان کربلا سے ہمارے تبرکات بھی لوٹ لیے گئے تھے، تبرکات واپس کیے جائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر لائے جائیں۔ آج یزید ہر شرط ماننے پہ مجبور ہے۔ ایک مکان لے کے دیا گیا، زینب اپنا لٹا گھر لے کے پہنچی، تبرکات آنے لگے۔ سب سے پہلے عباس کا علم نظر آیا، زینب نے کھڑے ہو کے بھائی کا علم سنبھالا، آواز دی علم مکان کی چھت پہ لگا دے۔ زینب علم کے نیچے بیٹھ کے اپنے لٹے شہیدوں کے کٹے سر آئے۔ یہ سروں کا آنا ایک عجیب منظر بن گیا۔ قاسم کا کٹا سر آیا، آگے بڑھی، میرے لال 1 سال سے نہیں کی ہے۔ ام لیلا کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا طلب کی آگے بڑھی۔ اور اگر تو روایت صحیح ہو تو میں نہیں جانتا کہ رباب پر کیا گزری ہوگی جب ششماہے مگر ایک آخری سر آیا۔ ساری بیویوں نے دیکھا، حسین کا تناسب نظر آیا، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو سب نے مل کے زیارت پڑھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر زینب نے بھائی کا تناسب آغوش میں لیا، اے میرے ماں جائے